عباس پنجاب میں سیلاب زدگان کی جو امداد ہے اس پر جو شکوہ کیا چودھری منظور صاحب نے، آپ نے یقیناً سنا ہوگا، مریم نواز نے اس کا جواب دیا ہے. وہ کہہ رہی ہیں کہ سیاست کریے پیپلز پارٹی پنجاب میں سیلاب کے اوپر، ذرا دیکھیے گا. ہمارے اعلیٰ ہیں پیپلز پارٹی، میں ان کی عزت کرتی ہوں. مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے پنجاب میں سیلاب کے معاملے میں انہوں نے سیاست کی، اور انہوں نے، مجھے نہیں پتا ان کے دماغ میں کیا ایجنڈا ہے، مگر میں آصف سرداری صاحب کو یہ کہنا چاہتی ہوں، بلاول کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے جو پیپلز پارٹی کے سپوکس پرسن ہیں ان کو سمجھائیں. سندھ میں اب اگر خدا نخواستہ کوئی آفت آتی ہے تو پنجاب ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. ہم یہ نہیں بات کرتے کہ سندھ نے کیا کیا ہے، دفتر سے نہیں نکلے، سندھ کا کیا حال ہے، میں اس پہ ابھی بات نہیں کرنا چاہتی. اور پنجاب میں سیلاب آیا ہے تو بات کیا ہو رہی ہے؟ بات یہ ہو رہی ہے کہ بی آئی ایس پی کے ذریعے امداد دے لوگوں کو. بھائی بی آئی ایس پی کو میں تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہتی، لیکن بی آئی ایس پی دیتا ہے 10,000 روپیہ. مریم نواز نے ایک سیلاب زدگان کو، اس کو مریم نواز نے 10,000 روپیہ نہیں دینا، اس کو مریم نواز شریف نے 10 لاکھ روپیہ دینا. رائٹ، قائرہ صاحب your comments on that. دیکھیے، پہلی گزارش یہ ہے کہ پیپلز پارٹی سیاست کی ایک اپنے طور پہ انڈیپینڈنٹ اسٹیک ہولڈر ہے. اس کی سیٹیں تھوڑی ہیں، زیادہ ہیں، یہ میٹر نہیں کرتی. ہم ان کے اتحادی ہیں، یہ بات بھی میٹر نہیں کرتی. پیپلز پارٹی ایک سیاسی قوت ہے، لوگوں کی نمائندہ جماعت ہے. اگر ہماری دانست میں لوگوں کا جو سیلاب کے متاثرین ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا، یا ان کے جو ان کو اپروچ کرنا ہے یا ان کی امداد کرنی ہے وہ ایڈیکویٹلی نہیں ہو رہی، تو اس کے اوپر پیپلز پارٹی مطالبہ کرے گی. جس طرح اپوزیشن تو کرٹیسائز کر رہی ہے، ہم سجیسٹ کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں، اور یہ ہماری رائے ہے، رائے دینے پہ تو کوئی قدغن نہیں ہو سکتی. ہماری رائے ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعہ آپ لوگوں کو کیش گرانٹ دیں. کیش گرانٹ ایک کوئکسٹ وے ہے. دو باتیں پیپلز پارٹی نے مطالبہ کیا تھا. ایک ہم نے کہا تھا کہ ایمرجنسی ڈکلیئر کریں اور انٹرنیشنل امداد سیکھ کریں. انٹرنیشنل امداد سیکھ کرنا ہمارا حق ہے، یہ کوئی بیکنگ نہیں ہوتی. یہ دنیا میں آپ ان اداروں کے جن کے ممبر ہیں، وہاں جب کوئی کبھی اور کسی جگہ طوفان آفت آتی ہے اور وہاں پہ کوئی امداد کی اپیل آتی ہے تو پاکستان اس میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے. لہٰذا اس بات کو مانا گیا، اچھی بات ہے، ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن لیٹ ہوا. اب ہم کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو جو کوئکسٹ امداد ہے، آپ ان کو گھر بنا کے دیں گے دیجئے، آپ ان کو دیگر امداد دینا چاہتے ہیں دیجئے، لیکن ان کو فوری طور پہ ایک ڈیٹا موجود ہے جس کا صرف 10,000 والوں کا ڈیٹا نہیں ہے. وہاں پہ ڈیٹا اس ملک کے ہر گھر کا ہے، کون کتنا متاثر ہوا ہے. یہ تو ایک آپ نے ان بلاک دینا ہے نا، کیونکہ پورے گاؤں کے گاؤں متاثر ہو گئے. جو آپ نے ان کو لینڈ کمپنسیشن دینی ہے، کراپس کی کمپنسیشن دینی ہے، اس کے اپنے ذرائع بنائیے، اس کے سروے کرائیے. لیکن ایک ہوتا ہے کہ فوری طور پہ امداد دینی ہے. قائد صاحب، اگر رانا ثنا اللہ صاحب کی سٹیٹمنٹ سنیں، انہوں نے ایگزیکٹلی یہ بات کی، اگر آپ اجازت دیں ذرا سنیے گا. انہوں نے کہا بیسک ایشو ہے، وفاقی اسکیم ہی نہیں ہے، اور سرویز ہم نے کروائے ہیں، اس کے حساب سے ہی دیں گے سب کو امداد. یہاں میں کیا کہہ رہا ہوں، میں رانا صاحب والی بات ہی کہہ رہا ہوں. جی، جہاں جن علاقوں میں پانی آیا ہے، ایک امداد آپ دیتے ہیں کہ جس بندے کا جو کچھ تھا وہ چلا گیا، اب اس کو فوری طور پہ کچھ کیش دینا ہے، یا آپ اس کو کھانے کا سامان دیں گے، اس کو جانوروں کے لیے چارے کا سامان دیں گے، اس نے اپنی نئی فصل کاشت کرنی ہے، اس کے لیے آپ کو کچھ مدد دیں گے. تو اب گورنمنٹ فیصلہ کرتی ہے، فرض کریں بھارتی میں ایسا ہوتا رہا نا کہ آپ نے کیش گرانٹ امیڈیٹ ہر گھر کو این بلاک دے دیتے ہیں کہ 30,000 دیں گے، 40,000 دیں گے، 10,000 دیں گے. تو اس کے بعد باقی امداد آتی ہے، گھر بناتے ہیں. سندھ گورنمنٹ آج بھی پچھلے 23 کے جو سیلاب آئے تھے ان کے گھر بنا کے ابھی دے رہی ہے ان کو. تو پیپلز پارٹی نے یہ کیا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ڈیٹا آپ کے پاس ہر گھر کا ڈیٹا موجود ہے، ان کے ساتھ کنیکشن موجود ہے، آپ فوری طور پہ اس کے ذریعے مدد دے سکتے ہیں. اور یہ یاد رکھیے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام وہ واحد پروگرام ہے جس کو عالمی اداروں بشمول IMF نے موجودہ بجٹ میں سب پہ کٹوتیاں لگیں. ایک ادارہ ہے جس کو انہوں نے کہا کہ اس کے ذریعے کھل کے امداد دیجئے، اور اس کا بجٹ وفاقی حکومت نے 200 ارب روپیہ بڑھایا ہے. سو اس ادارے کی کریڈیبلٹی ہے تو بڑھایا ہے.
تو ہم کہہ رہے ہیں لڑائی کا موجب نہیں ہے، ہم مطالبے کر رہے ہیں اور ہمارا اپنا ووٹر ہے، ہم بھی ان کے نمائندے ہیں اور نمائندے کے طور پہ ہم مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس پہ سیخ پا ہونا، اس پہ لال پیلا ہونا ضروری نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس پہ تحمل کی بات ہے۔ اگر آپ یہ رستہ اختیار نہیں کرنا چاہتے، آپ کا حق ہے، آپ کریے، لیکن ہمیں اعتراض کرنے سے تو نہ روکیے۔ ہمیں اور نہ روک سکتے ہیں، نہ ہم رکیں گے، نہ ہم اعتراض کرنے سے رکیں گے، نہ ہم سوال کرنے سے رکیں گے۔ ہم اپنی سجیشنز آپ کو دیں گے، آپ نہیں مانتے تو آپ ذمہ دار ہیں۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ خود یہ تو پہلے سپورٹ کرتے رہے، اب یو ٹرن لے رہے ہیں، آپ کو بھی لگتا ہے کہ یو ٹرن لے رہے ہیں پی ایم ایل این؟ دیکھیے، پرائم منسٹر صاحب نے جس دن بلاول صاحب بس گئے تھے قصور، اس وزٹ پہ میں ساتھ تھا، وہاں پہ لوگوں سے باتیں کر کے انہوں نے واپس آ کے جو لوگوں کی رائے تھی وہ پرائم منسٹر صاحب سے شیئر کی۔ انہوں نے چیف منسٹر صاحبہ کا بھی شکریہ ادا کیا بذریعہ مریم اورنگزیب صاحبہ، اور انہوں نے پرائم منسٹر صاحب کو فون کیا اور پرائم منسٹر صاحب کو ساری صورتحال سے آگاہ کر کے انہوں نے کہا کہ جی آپ ایک تو ایمرجنسی ڈکلیئر کریں، اور دوسرا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعہ امیجیٹلی کیش گرانٹ دیں۔ کیش گرانٹ ڈز ناٹ مین کہ اب 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ، وہ امیجیٹ ایک کیش ہوتا ہے جو ماضی میں ہر اس طرح کی آفت میں یہ دیا جاتا رہا، یہ ماضی کی ایک پریکٹس ہے۔ ہم نے ایک مطالبہ کر دیا، اس پہ ایک ہنگامہ ہو گیا ہے۔ ٹھیک، ہنگامہ تو ہو گیا ہے، لیکن کیوں ایسے بات کرتے ہیں مہوش صاحب؟ کیونکہ یو ہیو لیگل بیک گراؤنڈ آلسو، جو آج 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ہوا ہے، آپ کے خیال سے پی ٹی آئی کا شکوہ ٹھیک ہے؟ بالکل جائز ہے۔ آج سے 1 سال قبل سے پی ٹی آئی یہی چیخ رہی ہے کہ ایک کیس جب ریڈی ہو جاتا ہے تو پہلے سے پینڈنگ کیس میں ریلیف دی جاتی ہے۔ ابھی یہ نیچے توشاخانہ 2 جو ہیں اس کی روزمرہ کی بنیادوں پہ ٹرائل ہو رہے ہیں، اور جو فیصلے ہوئے خان کے حوالے سے یہ دیوار پہ لکھا نظر آ رہا ہے کہ اس میں بھی سزا ہوگی۔ تو جب توشاخانہ کیس میں سزا ہوگی تو پھر اس سزا کی وجہ سے اگر القادر کیس میں کوئی ریلیف ملتا بھی ہے تو رہائی تو ممکن نہیں ہے۔ اور یوں جو ہے این اس وقت تک طوالت دینا کیس کو جبکہ نیچے والا کیس جو ہے ریڈی ہو جائے، تو لہذا یہ زیادتی تو ہے نا، یہ انصاف تو نہیں ہوا۔ اور انصاف جو ہے وہ بلا تفریق مذہب کے اور جنس کے اور زبان کے، یہ ہر پاکستانی کا حق ہے۔ تو ہم کیوں کر جو ہے 2 سالوں میں، دیکھیں 2 سال، اب 2.25 سال ہو گئے، پاکستان میں قانون یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قتل عمد بھی کر لے اور 2 سال جیل میں گزار لے تو اس کی بھی ضمانت ہو جاتی ہے۔ تو لہذا یہ کبھی سائفر، کبھی عدت کیس، کبھی یہ دیکھیں بدنیتی جو ہے بنیادی شرط ہوتی ہے فوجداری کیسز میں، اور خصوصاً ضمانت میں جو بنیادی ریکوائرمنٹ ہے وہ مستغیث یا استغاثے کا بدنیتی پر مبنی رویہ ہونا۔ تو لہذا یہ تو بالکل واضح ہے۔ اور دیکھیے آج عمران خان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے نا، یہ اگر اس ڈگر پہ ہمارا معاشرہ چلنے لگا تو کل کو کس نے کیا دیکھا ہے کہ اختیار کس کے پاس ہوگا۔ یہ سیاسی جتنے ورکرز ہیں، لیڈرز ہیں، زعماء یا کابرین ہیں، سب کے لیے جو ہیں یہ الارمنگ ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ اس موجودہ وقت میں زیادہ ذمہ داری پیپل پارٹی اور پی ایم ایل این پہ آتی ہے کہ وہ اپنے تئیں، انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا ہوا ہے، اور اپنے تئیں سوچ لے کیوں نہ یہ زرداری صاحب اور میاں نواز شریف صاحب عمران خان کو دعوت دے دیں اور یہ تینوں بیٹھ جائیں۔